الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن فی الناس بالحج وقال تعالی الحج اشہر معلومات وقال جل جلالہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ میرے احباب کرام، اللہ تعالی نے آپ سبھی پہ فضل فرمایا کہ آپ کو اپنے کروڑوں بھا بندوں میں سے انتخاب فرما کر اپنے گھر بلایا، اور رحمان نے آپ کو اپنا مہمان بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ حجاج اللہ کا مہمان ہیں، وفد اللہ۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں انسانی معاشرے کیسے بھی ہوں، مشرقی ہوں، مغربی ہوں، دیندار ہوں، غیر دیندار ہوں، مہمان باعث اکرام ہوتا ہے۔ تو جب مہمان بھی آپ رحمان کے ہوں، اور رحمان وہ غنی رحیم بندوں پہ شفقت کرنے والا، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور ان کے اعمال کو ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا ہو، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک حاجی کو یہاں آنا چاہیے اور پھر واپس آنا۔ تو اب پہلے بات یہ سمجھ لیں کہ مہمان کی میزبانی یہ واجب ہوتی ہے میزبان پر، اور اللہ کی طرف سے اس کے مہمان کا اکرام اب آپ کیا تصور کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ نزل عربی میں مہمانی کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی اپنے مخلص دوست کے پاس گئے اور اس نے آپ کی مہمانی، یعنی جو اکرام کے لیے اس نے تیار کیا، اس کو عربی میں نزل کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مہمانی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مقام رضا پر، مقام قبولیت پر سرفراز فرمایا۔ سب سے بڑی بندے کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں خلعت رضا عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ فقر اور تنگی کو دور کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھیں آپ، جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، سونے کو بھی ڈالتے ہیں آگ میں تاکہ اس کی میل کچیل دور ہو جائے، بعین ہی اسی طرح حج کی مشقت ہماری ہی میل کچیل کو دور کرنے والی اور ہمیں ہی صاف اور طاہر اور مزکہ بنانے کے لیے۔ تو میرے احباب کرام، آپ اپنے آپ کو رحمان کا مہمان سمجھیں اور اس یقین کے ساتھ یہاں سے واپس جائیں کہ مہربان نے ہمارا خوب اکرام کیا اور ہمارے ظاہر اور باطن کی طہارت فرما دی، اور پھر جو ہمارا خرچ ہوا ہمارے حج پہ یا عمرے پہ، یہ ہمارے مال میں قلت کا سبب نہیں، کثرت کا سبب بنے گا، کیونکہ صادق و مصدوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین اور ہمارے آقا و مولا اور ہمارے شفیع اور رؤوف الرحیم پیغمبر نے یہ فرمایا کہ حج اور عمرہ اس کی کثرت کرنا، بار بار کرنا، یہ بندوں کی تنگی اور فقر کو دور کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جیسے بھٹی لوہے کی میل کو دور کرتی ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرنا
عمر اور رزق میں زیادتی اور برکت کا باعث ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہے اس کے مال میں برکت ہو، اور یہ نہ چاہے کہ اس کی عمر میں اللہ پاک برکت دے؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ پوچھیں اپنے دل سے، ہے یا نہیں؟ بالکل یقیناً ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرنا عمر اور رزق میں زیادتی اور برکت کا باعث ہے۔ مزید فرمایا کہ حج کرنے والا جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدل بھی دیتا ہے۔ نیز فرمایا حج کرو اور غنا حاصل کرو۔ تو رحمان کے مہمان بننے والے برادران اسلام اس قدر انعامات سے جب ہمارے رحمان الرحیم رب نے آپ کا اکرام کیا اور آپ کی مہمانی کی، تو اب آپ کو بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اس حج کو بدنام نہیں کرنا، اللہ کے اس گھر کو بدنام نہیں کرنا، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان کی عزت کا باعث بننا ہے کہ لوگ ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، لوگ ہماری عبادات، ہمارے ذکر و اذکار اور ہمارے رہن سہن اور معاشرت کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ لوگ اللہ کے گھر سے آئے ہیں، اور اسے بھی شوق پیدا ہو کہ میں بھی حج کروں۔ تو ہم بندوں اور اللہ کی رحمت میں حائل نہ ہو، مانع نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ہے حج مبرور، اور یہی ہے مقصود حج کہ میرے بندے یہاں آئیں، میری نشانیوں کا مشاہدہ کریں، اور پھر یہاں سے واپس جا کے پوری دنیا میں میری ذات کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ تو حاجی میں کہا کرتا ہوں کہ مہمان بن کے آتا ہے اور اللہ کا سفیر بن کے واپس۔ اس لیے ہمیں دوران حج، بلکہ حج سے پہلے زاد راہ کے لیے حلال روزی کی محنت کرنی ہے کہ ہم حلال روزی سے حج کریں اور اس میں برائی اور حرام کا شائبہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے ظاہر اور باطن دونوں کو محرم بنانا۔ احرام باندھنے والا انسان صرف جسم سے احرام نہیں باندھے کہ اس نے اپنا پرانا لباس چھوڑ دیا، بلکہ قلب میں یہ فیصلہ کر لے کہ جو برائیاں میری ذات کے اندر حج سے پہلے تھیں وہ اب نہیں رہیں گی۔ تو اسی طرح کا حج میرے پیارے حجاج کرام آپ نے کرنا ہے۔ باقی رہے حج کی اقسام اور اس کے مسائل، اور حج کو کیسے ادا کرنا ہے، اور حج کا احرام باندھ کے آنے والے لوگ کتنی اقسام پہ ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی مجلس میں ذکر کریں۔